تنہائی میں گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تنہائی میں گناہ سے بچانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی تنہائی بھی ویسی رکھے کہ جس میں کچھ نہ کچھ دوسرا اس پہ مطلع رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان تنہائی میں گناہ تب کرتا ہے جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ انسان کم از کم اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، ورنہ خدا تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا ڈر ایسا دل میں ہوتا نہیں ہے اور فرشتوں کی ایسی شرم و حیا دل میں نہیں ہوتی، تو لہذا بندہ گناہ کرتا ہے۔ تو اب اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی ایسی تنہائی سے ہی بچے کہ جس کے اندر گناہ میں پڑتا ہے۔ لہذا اگر زیادہ سے زیادہ وہ ایسی جگہ رہے گا کہ جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے بچے گا۔ اس کی سمپل مثال سمجھ لیں، ایک آدمی موبائل کے اندر غلط چیز دیکھتا ہے، وہ غلط تبھی دیکھتا ہے جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور اگر وہ کسی 2-4 مہذب اور معزز آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہو یا ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو پھر نہیں دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنی وہ چیز دوسروں کے لیے ذرا اوپن رکھے گا تو خود ہی گناہ سے بچ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ خدا کا خوف ہوتا ہے اور موت کی فکر ہوتی ہے۔ بندہ موت کو یاد کرے تو اس کے بعد اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ موبائل ہے یا اس طرح کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو اوپن کا ہے نا وہ اس کا موت کا وہ ٹائٹل لگا لے اس کے اوپر۔ اسی طرح جو اس کا پاسورڈ ہے نا وہ بھی موت کے ساتھ والا کر دے کہ تجھے مرنا ہے، تجھے مر کے حساب دینا ہے، موت آنی ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ اس طرح کی جو ورڈنگ ہے کہ جس میں موت اور آخرت کا حساب آئے۔ تو اب ہوگا یہ کہ گناہ کے لیے بھی اگر موبائل کھولا یا ڈیوائس کھولی اور اس کا پاسورڈ یہ لگایا کہ مر کے تجھے خدا کو حساب دینا ہے، تو اب لازمی بات ہے کہ بندہ مسلمان ہے تو یہ چیز اس پہ اثر کرتی ہے، یہ اس کو فائدہ دیتی ہے۔